الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأعمال مقتحمه. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اور اس وقت اسٹیج پر موجود معزز مہمانان گرامی، علماء کرام، حضرت مولانا محمد حسین صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد حبیب شاہ صاحب، مولانا محمد یعقوب صاحب اور دیگر حضرات جن کے نام میرے ذہن میں نہیں ہیں، آپ علماء کرام کی برکت سے اللہ جل شانہ و عما نوالہ نے حافظ عبد الغفار کو اور ان کے رفقاء کار کو، اہل علاقہ والوں کو اس سال بھی اپنا ذکر کرانے کی، اپنا نام لینے کی توفیق بخشی ہے. دل کی گہرائیوں سے اس پروگرام کی
تیاری اور آنے والوں کا آنا اور اتنا بہترین انتظام کرنا اور تمام علماء اکرام کا وقت مقررہ پر آنا، ان کی پرخلوص دعوت کے انتہائی مشکور ہیں۔ اللہ کریم دین کے ساتھ ایسی وابستگی نصیب فرمائے اور ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ جل شانہ نوالہ ان لوگوں کو جن کے دل کے اندر احساس انسانیت، لوگوں کی خیر خواہی کا درد، اللہ پاک ان کو خطاب فرما رہے ہیں وتعاونوا علی البر والتقوی، بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بن جایا اور برائی پھیلانے والوں کو دیکھو منع کیا کرو، ہلہ شیری نہ دیا کرو، شابشی نہ دیا کرو۔ کسی نہ کسی رستے سے کہیں نہ کہیں پیار و محبت کے ساتھ ان کو اس برائی سے منع کرنے کی کوشش کیا کرو۔ لیکن بدنصیبی ہماری یہ آج ساتھ اسی کا دیا جاتا ہے جو انتشار پھیلانے میں، برائی کو خوبصورت انداز میں پیش کرنے میں جو سب سے آگے ہو۔ ایسی محفلوں میں تعاون کرنے والے اور ایسے پروگرام جو کرواتے ہیں ان کا ساتھ دینے والے کم ہوتے ہیں۔ مین میخیں نکالنے والے، چمگوئیاں کرنے والے بڑے نظر آئیں گے۔ کرنے والا کر گیا، کہنے والے نے کہہ دیا، اپنا اجر ضائع کر دیا۔ مدارس کے جلسے ہوں یا مقامی کسی کی طرف سے، اس کے دل کے اندر ایک محبت ہے جس محبت کی بنا پر اللہ اس کے رسول کا پیغام اس انداز میں پہنچانے کے لیے، اس انداز سے پہنچانے کے لیے اتنا اہتمام ہوتا ہے، ورنہ کوئی کسی کا ٹھیکیدار تھوڑی ہے۔ اس امت کے ذمے اللہ نے ایک ذمہ داری لگائی کہ تم لوگوں کو جنت کی طرف، میری محبت کی طرف بلاؤ اور میری جہنم کی طرف آنے سے روکو۔ جو رک گیا وہ فلاح پا گیا، جو اس کی حد سے تجاوز کر گیا وہ نقصان پا گیا۔ جب تم اس کے تابعداری اور اس کی غلامی میں زندگی گزارو گے، ساری مخلوق تمہاری تابعداری کرے گی اور ساری مخلوق کے دل میں اللہ تمہاری محبت بٹھائے گا۔ پھر جنگل کے درندے، اڑنے والے ہواؤں میں پرندے، اللہ کی مخلوق تمہاری مان کے چلے گی، تمہیں پہچانے گی۔ قادسیہ کی لڑائی، 35,000 کا لشکر، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے پاس خوراک کی قلت، ایران کا ایک علاقہ نیسان، 500 صحابہ پر مشتمل وفد اس علاقے میں گیا تاکہ وہاں پیسے دے کے کچھ جانور خرید لیے جائیں، پھر ان جانوروں کو ذبح کر کے ان کا گوشت ہمارے کام آ سکے۔ تو ان کو پتہ لگا کہ یہ 500 افراد پر مشتمل وفد اس مقصد کے لیے آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک سازش کھیلی، اپنے علاقے سے جانوروں کو اکٹھا کیا، نکالا اور جنگل کی طرف بھیج دیا اور ان کو چھپا دیا۔ یہ نبی کی پاک مقدس جماعت جب وہاں جانور لینے کے لیے پہنچے، انہوں نے کہا جتنے مرضی پیسے تو ہمارے پاس تو ہے نہیں، کہاں سے نے؟ کہاں میں پتہ لگا تمہارے پاس تھے؟
کہا نہیں ہمارے پاس نہیں ہے. انہوں نے کہا بھائی اللہ واسطے نہیں لے رہے, بھیک نہیں مانگ رہے, ہم تمہیں اس کی جو ہے وہ اس کے عوض میں پیسے دے رہے ہیں, جتنی اس کی قیمت ہے لے لو. انہوں نے کہا بات پیسے کی ہوتی تو پیسے آتے کسے برے لگتے ہیں, ہمارے پاس ہے ہی نہیں, اللہ کی کرنی. من کان للہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. وہ خاموش صحابہ کھڑے کریں کیا, ہمیں تو پتہ لگا جانور ملیں گے. تو جنگل میں سے آواز آنے لگی, ہاں نحنو, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ہم یہاں کھڑے. یہ درندہ صرف انسان کہ جن کے دل کے اندر اللہ کی مخلوق کے لیے رحم کوئی نہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ہاں نحنو, ہم یہاں کھڑے ہیں, آؤ ہمیں رسیوں سے پکڑ کے لے جاؤ, بے شک ہماری گردنوں پر چھریاں پھیر دو, تم نبی کے غلام ہیں, ہم تمہارے آگے اف تک نہیں کریں گے. جب جانور مان کے چلا کرتے تھے جب اللہ کی مخلوق کے دل کے اندر اللہ محبت ڈال دیتے تھے, اسی زمین کے اوپر یہ انسان دنیا کے اندر حکمرانی کر کے گزرے ہیں. آج ہم نے اپنی پہچان کی میں کروائی, میں کون ہوں, میں کون ہوں, جنڈیر ہوں, میں کون ہوں, فلاں ہوں. آج کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے میں فقط سمجھتا ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس امت کا شان بیان ہوا. الہ العالمین نے جناب موسیٰ علیہ السلام پہ جب تورات اتاری, توریت کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے جب اس امت کا شان پڑھا, پہلا شان یہ پڑھا ہے, موسیٰ ایک امت ایسی بھیجنے والا ہوں کہ ان کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے میں ان کی دعاؤں کو قبول کر لوں گا. جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ شان پڑھا, کوہ طور پہ چلے گئے اور پروردگار عالم کے دربار میں عرض کر دی, الہ العالمین یہ امت مجھے دے دے. فرمایا تیری نہیں, دل کا امت احمد, یہ کملی والے کی ہے. پھر دوسرا شان پڑھا, فرمایا ایک ایسی امت بھیجنے والا ہوں, اسے شان عطا فرماؤں گا, صبح صبح ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرے گی, میں پروردگار عالم انہیں حج کا ثواب عطا فرما دوں گا. تیسرا شان اس امت کا یہ بیان کیا کہ ایک ایسی امت پیدا کرنے والا ہوں, فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھی رہے گی, اور نماز پڑھنے کے بعد نماز والی جگہ بیٹھی رہے گی, سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرے گی, میں ایک حج عمرے کا ثواب عطا فرما دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے اور کرنے لگے, الہ العالمین یہ امت مجھے دے دے. فرمایا تجھے نہیں, دل کا امت احمد, یہ تیری امت نہیں ہے, یہ محمد الرسول اللہ کی جھولی میں ڈالی جائے گی. آج میرے عزیزوں ذمہ داری پہ فخر کرتے ہو, جوتا گاٹھنے پہ فخر کرتے ہو, لوہے لکڑی کا کام کرنے پہ فخر کرتے ہو. میرے عزیزوں آج مسلمان بننے پہ کسی کو فخر نہیں. رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لایا ہوا کام کرنے کے لیے کسی کو فخر کوئی نہیں, اور فخر کی تو دور کی بات ہے, کسی کے پاس وقت کوئی نہیں. تجھے کیا پتا اللہ جل شانہ نے تیرے میرے شان کو تو ریت کے اندر کتنا بیان کیا. اللہ غنی قربان جاؤ, یوں فرما دیا میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جوانوں کی بات نہیں کرتا, بچوں کی بات نہیں کرتا, اپنی امت کے بوڑھوں سے کہہ دے جو گھر والوں سے بھی نا امید ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, بستی والوں سے بھی نا امید ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, کنبے برادری والوں سے بھی نا امید ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, جا کے میرا نبی انہیں پیغام دے دے, وَإِذَا بَلَغَ, جا کے پیغام دے دے کہ جب تیری امت کے اندر بندے کی عمر, میرے بندے کی عمر 60 سال ہو جاتی ہے, تو پھر میں کیا کرتا ہوں, حَاسَبْتُهُ حِسَابًا يَسِيرًا, میں اس کے حساب کو آسان کر دیتا ہوں. میں فرشتوں میں اعلان کرتا ہوں, حَبَّبْتُ إِلَيْهِ نَابًا, اے فرشتوں اس 60 سال کے بندے کے دل میں توبہ کا شوق ڈال دو, تاکہ ادھر پاؤں کی ٹھوکر لگے گی اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہے گا, الہ العالمین مجھے معاف کر دے, میں اس کے کہنے پہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. اذا بلغ
60 سنہ، اے میرا نبی جب تیری امت کا فرض 70 سال کا ہو جائے گا، اللہ غنی پھر کیا ہوگا؟ فرمایا عرش عظیم سے اعلان کیا جائے گا جس کے منہ کے دانت بھی پورے کوئی نہیں، جسے جوتی پہنتے ہوئے پتہ نہیں لگتا الٹا پاؤں پہننا یا سیدھا، ہاتھ میں چھڑی لے کے چلتا ہے، چھڑی کے بغیر چلتا کوئی نہیں، میرے حبیبہ اعلان کر دے اللہ اکبر۔ اللہ کریم اس کو کیا اعزاز دیا جائے گا؟ فرمایا عرش عظیم سے آواز لگائی جاتی ہے احبہ اللہ اہل السماء، اور 70 سال کے بوڑھے تجھے تیرے بیٹوں کو رحم نہیں آتا، عرش عظیم کو تیرے پہ کتنا رحم آتا ہے، اور 70 سال کے بوڑھے تیرے سے چلا بھی نہیں جاتا، اللہ فرشتوں میں اعلان کرتا ہے اس بوڑھے کے کان میں جا کے کہہ دو تیری عمر 70 سال ہو گئی، عرش والا بھی تیرے سے پیار کرتا ہے، اس کے ملائکہ بھی تیرے سے پیار کرتے ہیں۔ وَإِذَا بَلَغَ 80 سَنَةً، میرے عزیزو جب عمر 80 سال کی ہو جاتی ہے، بینائی کم ہو جاتی ہے، چشمے کے بغیر دیکھ نہیں سکتا، بغیر سہارے کے میرے عزیزو پکڑ چل نہیں سکتا، کوئی نہ پکڑا ہے تو پکڑ نہیں سکتا، ہاتھوں میں راشا پڑ جاتا ہے، اللہ اکبر، ناک بہری ہوتی ہے، کھانستا ہے، تھوک منہ سے باہر آ جاتا ہے، نرم ٹکڑا چباتا ہے، سخت چبایا نہیں جاتا، اپنے پرائے کی کڑوی کسیلی باتیں سنتا ہے، لوگ کہتے ہیں بابا اٹھ کے یہاں بیٹھ جا، کوئی چلتا ہوا بغل میں انگلی مار کے چلا جاتا ہے، کوئی اینک چھپا لیتا ہے، کوئی جتی چھپا لیتا ہے، کوئی تصویر چھپا لیتا ہے، کتنا مذاق کرتے ہیں۔ ارشاد خدا بندی ہے میرا حبیب اعلان کر دے وَإِذَا بَلَغَ 80 سَنَةً، جب یہ 80 سال کا ہو جاتا ہے میں فرشتوں میں اعلان کرتا ہوں کتبت حسناتہ القی السیئات، اے فرشتوں آج کے بعد اگر اس سے گناہ ہو جائے تو گناہ نہ لکھنا، اس کی نیکیاں لکھتے رہنا، اگر اس سے غلطی ہو جائے تو میں اللہ نے معاف کر دیا وہ بھی اس کا نیکی بنا کے شامل کر دینا۔ وَإِذَا بَلَغَ 90 سَنَةً، جب یہ 90 سال کا ہو گیا، اللہ اکبر، بچوں نے اٹھا کے اولڈ ہوم میں داخل کر دیا، جب یہ 90 سال کا ہو گیا، اس حال اس کو لگ گئے، 90 سال کا ہو گیا، اسے پاکی پلیتی کا پتہ نہ لگا، جب یہ 90 سال کی عمر کا ہو گیا، پوتے کے منہ پر پیار کیا، پوتے نے جھڑکی دے کے دادے کو پرے کر دیا کہ دادا تیرے منہ کا تھوک لگا، تیرے منہ سے ہواڑ آتی ہے، پوتی کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پوتی نے کہہ دیا دادا جی ابھی تو 500 روپے دے کے بالوں کا ڈیزائن بنوا کے آئی، تو نے میرے بالوں کو خراب کر دیا۔ حدیث پاک میں آج جب کوئی منہ نہیں لگاتا، 90 سال کے بوڑھے اللہ کی رحمت تجھے منہ لگاتی ہے، الہ العالمین کہتا ہے فرشتوں روئے زمین پر اعلان کر دو، اور 90 سال کے بوڑھے غفر لہ ما تقدم من ذنبی، روئے زمین پر جیسے چلتا چلتا رہے، جیسے بیٹھتا بیٹھا رہے، تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، آج کے بعد اللہ نے تیرے سارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ پھر اعلان ہوتا ہے اسیر اللہ فی الارض، اور 90 سال کا بوڑھا اور فرشتوں اعلان کر دو اسیر اللہ فی الارض، یہ 90 سال کا بوڑھا زمین پر اللہ کا قیدی ہے۔ میرے عزیزوں مجرم کو جب عدالت کے اندر پیش کر دیا جاتا ہے، پھر عدالت جانے، جج جانے یا سزا جانے، دنیا والوں کی کوئی مداخلت نہیں، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں 90 سال کی عمر ہو گئی، اس سے پاؤں بھی زمین پہ رکھا نہیں جاتا، ہاتھوں میں اس کے راشا پانی پیا نہیں جاتا، کوئی کھلا دے تو کھا لے گا ورنہ کھایا نہیں جاتا، اسیر اللہ فی الارض، یہ روئے زمین پر میرا قیدی ہے۔ آج پوتے نے تانا دے دیا تیرے تھوک کی وجہ سے میرا منہ خراب ہو گیا، اس 90 سال کو 90 سال کے بوڑھے کو میں قیامت کے دن کھڑا کر کے اس کا میدان معاشر میں مقام بتلاؤں گا، جب عرش عظیم سے اعلان ہوگا، اور 90 سال کے بوڑھے جو تجھے دنیا میں منہ نہیں لگاتے تھے تو ان کو پہچانتا ہے، الہ العالمین جی یہ میرا بیٹا کھڑا ہے، میری بیٹی کھڑی ہے، میری گھر والی کھڑی ہے، یہ میرے پوتے دوتے کھڑے ہیں، میری نوح کھڑی ہے، الہ العالمین یہ میری بیٹی کھڑی ہے۔ پروردگار عالم اعلان کر کے فرمائیں گے او میرا بندہ آج میں نے اتنی رحمتیں تیرے ہاتھوں پہ لوٹا دی ہیں، اور میرا بندہ اپنے خاندان میں جس کے سر پہ ہاتھ رکھے گا، ہاتھ رکھنا تیرا کام ہے، جنت کے دروازے کھول دینا یہ میرا کام ہے۔ اللہ
جب انسان کسی قابل نہیں دیتا بڈھا کھوسٹ ہو جاتا ہے، جب چل نہیں سکتا، کوئی نہ چلائے سہارا نہ دے تو چل نہیں سکتا، کوئی نہ اٹھائے تو بستر سے اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، اس وقت اللہ کے دربار میں اس بندے کا اتنا مقام ہے۔ جوانوں ذرا اندازہ لگاؤ تمہاری حیثیت اللہ کے دربار میں کتنی اونچی ہوگی۔ گر جوانی تو بکردم شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالمی شود پرہیزگار۔ اور جوانی کی توبہ اللہ کو بڑی محبوب ہے، جوانی کا سجدہ بڑھاپے کے ہزاروں سجدوں سے زیادہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ کہاں چلے گئے وہ رات کو عبادت کرنے والے؟ آج میرے عزیزوں سینکڑوں نمازیں تیری میری قضا ہو گئی، تجھے ذمہ دارہ یاد ہے، تجھے باردانہ لینے کا دن یاد ہے، تجھے گندم لینی یاد ہے، اگاڑی کرنی یاد ہے، تجھے پانی لگانا یاد ہے، تجھے سارے کام یاد ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کا وقت تجھے یاد کوئی نہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے آج لوگ نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے، جمعے کی پرواہ نہیں کرتے۔ مفتی حبیب شاہ موجود ہے، فتویٰ دے سکتے ہیں۔ فرمایا اللہ غنی 3 جمعے جو جان بوجھ کے چھوڑ دے، فرمایا وہ منافق ہو جاتا ہے، اس میں منافقی علامات آ جاتی ہیں۔ فرمایا جسے بار بار خدا کے گھر میں آتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ یہ ایمان والا ہے۔ میرے عزیزوں آج نمازیں تیری میری چھوٹ گئی، پرواہ کوئی نہیں۔ ایک نماز کے چھٹنے پر پتہ نہیں کتنا بڑا نقصان ہے۔ میرے عزیزوں آج اس بات پہ غور کوئی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہجد کی نماز قضا ہو گئی، 1 سال تک سو کے نہیں دیکھا۔ کہنے والوں نے کہا تمیم داری رات کو اٹھ کے بیٹھ کے روتا رہتا ہے، سوتا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے او لوگوں میری تہجد کی نماز قضا ہو گئی، اپنے نفس کو سزا دے رہا ہوں، آج 1 سال ہو گیا میں نے بستر پہ سو کے نہیں دیکھا ہے۔ کہاں چلے گئے وہ لوگ جو ایک دوسرے کا احساس رکھا کرتے تھے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کیا کرو۔ لیکن میرے عزیزوں ولی حسین صاحب اس وقت تو بندہ نیکی وہ کرتا ہے جو جس کے اندر فوٹو اخباروں میں آئے، اس وقت نیکی وہ کرتا ہے میرے عزیزوں جس کا اشتہار دیواروں پہ لگاؤ، نیکی انسان وہ کرتا ہے 4 آدمی جس میں واہ واہ کرنے والے ہو۔ آج نیکی بھی دکھلاوا بن گئی ہے۔ میرے عزیزوں نیکی اس طرح کر عرش عظیم سے قیامت کے دن آواز لگے گی، وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ دائیں ہاتھ سے دیا کرتے تھے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں لگا کرتا تھا۔ آج وہ آ جاؤ، دھوپ بڑی ہے، گرمی بڑی ہے، آؤ میں تمہیں عرش کا سایہ نصیب کروا دو۔ میرے عزیزوں رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اب بھی نیکیاں تیرے میرے گھر میں ہوں گی۔ ایک دیگ چاولوں کی پکے گی، پورا محلہ اکٹھا کر لیا جائے گا۔ کیا جی روزہ افطاری کرا رہے ہیں؟ رب کعبہ کی قسم ہے علماء کرام بیٹھے ہیں، ایمانداری سے بچاؤ۔ جب گھروں کے اندر افطاری کا اہتمام ہوتا ہے، اللہ غنی افطار کرانے والے کی بھی نماز گئی، آنے والوں کی بھی نمازیں چلی جاتی ہیں۔ کسی کو پانی ٹھنڈا نہ ملا، کسی کو کھجور کا دانہ نہ ملا، کسی کو روٹی نہ ملی، ایک دوسرے نے جھگڑنا شروع کر دیا۔ روزے افطاری کی دعائیں کسی کو یاد نہ رہی، اللہ کے آگے بیٹھ بیٹھ کے رونا کسی کو یاد نہ رہا۔ اور میں تمہیں نیکی بتاؤ، کسی روتے ہوئے کا آنسو صاف کر دو، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ کسی بیوہ کے غم کو ہلکا کر دو، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دو، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دو، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور میں تمہیں نیکی بتلاؤ، ایک بچہ قبرستان میں بیٹھا رو رہا تھا، بار بار قبر پہ ہاتھ مار رہا تھا، اللہ اکبر، آنسو اس کے بے ساختہ نکل رہے تھے، آنسو رک نہیں رہے تھے۔ گلے کے اندر بستہ اور یونیفارم پہن رکھا تھا، بستہ لٹکا رہا تھا، بستہ لٹکایا ہوا تھا، قبر پہ ہاتھ مار مار کے رو رہا تھا۔ ابو جی اٹھو، مس نے کہا ہے کل ابو کو لے کے آنا یا میاں فیس لے کے آنا، نہ میرے پاس ابا ہے نہ میرے پاس فیس ہے، میں کہاں سے لے کے آؤں؟ ساتھ والی قبر پر بندہ بیٹھا فون کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا یار تجھے سے کیا ہو گیا؟ میں نے کل کا پھولوں کی چادر کا آرڈر دے رکھا ہے، ابھی تک تو نے چادر بھیجی کوئی نہیں، میں باپ کی قبر پہ بیٹھ کر انتظار کر رہا ہوں۔ ادھر بچہ بیٹھا رو رہا تھا، ابو اٹھ میرے ساتھ چل۔ مس نے کہا ابو کو لے کے آنا
آنا یا فیس لے کے آنا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، پھولوں کی چادر کا آرڈر دینے والے کے کانوں میں اس یتیم کی آواز پڑ گئی، اس نے فوراً نمبر ملا کے کہہ دیا، کہنے لگا اب مجھے چادر کی ضرورت نہیں، پھول تو مجھے یہی مل گیا ہے۔ اللہ غنی، چادر کے پیسے لیے، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہنے لگا بیٹے باپ تو نہیں آئے گا، اب ہر مہینے تیری فیس آ جایا کرے گی، مجھے گھر بتا دے تیرا گھر کا ہے۔ کہنے لگا تو کون ہے؟ بچہ رو کے پوچھنے لگا کون ہے؟ وہ دوست کہنے لگا میں تیرے باپ کا یار ہوں، اب وہ نہیں آ سکتا، ایسی جگہ چلا گیا واپس نہیں آئے گا، لیکن ہر مہینے تیرے باپ سے فیس لے کے میں تیرے پاس آؤں گا۔ یقین جانو بچے کی آنکھ کا آنسو صاف ہوا ہوگا، عرش عظیم سے ہدایت کے فیصلے ہو گئے ہوں گے۔ یہ نیکی کرو، حلال کھاؤ حلال کھاؤ حلال کھاؤ۔ بچوں کو گانوں پہ لگا دیا، پیدا ہونے پہ ناچ کروایا، پیدا ہونے پہ ناچ کروایا۔ ہم نے تو ابتدا پہلی سیڑھی ہی ہم نے غلط رکھی، مہندی کی رات ہے، شراب کے جام گھر میں چھل کے ناچنے والیوں کو بلایا، کہاں سے آئی جی سیال کوٹ سے حوا کی بیٹی ناچنے والی آئی، کہاں سے آئی کلمہ پڑھنے والی مظفر گڑھ سے آئی ہے، کیا کرے گی؟ ناچ کرے گی، اور لوگوں تمہاری آنکھوں کی زینت بنے گی۔ پہلے دن سے بگاڑ آیا، رب کعبہ کی قسم ہے میرے برادری والوں، پہلے شادی ہوا کرتی تھی، 8 دن پہلے گھر میں میلاد ہوا کرتا تھا، قرآن خوانی ہوا کرتی تھی، پتاشے مٹھائیاں تقسیم ہوا کرتی تھی۔ ہاں جی ہم نے نیک کام کی ابتدا اللہ کے قرآن سے کی ہے۔ میرے عزیزوں اب تو ساری کی ساری رسومات ہندوؤں والی ہیں، پیلا جوڑا بھی ہندوؤں والا ہے، ہاتھوں کے اندر شگنا کنگنا باندھنا بھی ہندوؤں والا ہے، اپٹن تیل لگا کے کمرے میں بٹھا دیا، 7 دن کا مائیو لگایا، 4 دن کا مائیو لگایا۔ رب کعبہ کی قسم ہے نبی نے زینب کو بیایا، مائیو نہیں لگایا، صدیق نے عائشہ کو بیایا، مائیو نہیں لگایا، حضرت فاطمہ الزہرا کی ڈولی اٹھی، کوئی مہندی پہ ناچنے والا نہ آیا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولہا بن کے آیا، کوئی ناچنے والا نہ آیا، کوئی مہندی لگانے والا نہ آیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے ہر جنت کا پھول چن چن کے اللہ نے اپنے نبی کی جھولی میں ڈال دیا ہے۔ اگر یہ چیزیں جائز ہوتی تو اللہ نبی کے گھر سے اس کی ابتدا کرتا۔ معلوم ہوا جو نبی نے کام کیا اللہ کے نزدیک وہ محبوب طریقہ ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں تم کرو گے، رب کعبہ کی قسم ہے جنت کے دروازے بند کر کے جنت کے دروازے کھول کر اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ ادھر روئے زمین پر خدا کے حکم ٹوٹتا ہے، میرے نبی کا طریقہ ٹوٹتا ہے، آسمان والے بھی رونے لگ جاتے ہیں۔ جب روئے زمین پر کچے مکان کے اندر اللہ کا حکم پورا کیا جاتا ہے، نبی کا طریقہ پورا کیا جاتا ہے، زمین والے اتنا خوشی نہیں مناتے جتنی آسمان والے خوشیاں منانے لگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر تقریر کے اندر روتا ہوں، آج میرے پاس وقت نہیں، مواد تو بڑا نیا لے کے آیا تھا لیکن میرے پاس صرف 5-10 منٹ باقی رہ گئے۔ ہر تقریر پہ روتا ہوں، او لوگوں اپنی اولاد کو حلال کھلاؤ، اللہ کے واسطے گندم کا وہ دانہ گھر کے اندر لے کے آؤ جو حلال محنت سے ہوا ہو۔ حرام کی محنت 6 مہینے کرنے کے بعد پھر بھی حرام کھلایا، 6 مہینے راتوں کو جاگنے کے بعد پھر بھی حرام کھلایا۔ گرمی کے اندر تیرے چہرے کا رنگ کالا ہو گیا، پھر بھی تو نے اپنے بچے کو حرام کھلایا۔ 6 مہینے محنت کرنے کے بعد بھی حرام کھایا تو تیری محنت کا کیا فائدہ ہوا؟ امید رکھتے ہو بچہ بایزید بستامی بنے، امید رکھتے ہو بچہ معین الدین چشتی اجمیری بنے، امید رکھتے ہو فرید الدین گن شکر بنے، امید رکھتے ہو احمد علی لاہوری تقوی پرہیزگاری والا بنے، لیکن پیدا ہونے کے بعد ماؤں نے قرآن کی لوری دینا چھوڑ دی، نعتیں سنانا چھوڑ دی، قصیدہ بردہ شریف پڑھنا چھوڑ دیا، درود شریف کی لوریاں دینا شروع کر دی۔ اللہ کی قسم جس کمرے میں بچہ آ رہا ہے اس کمرے میں گانا ہے، جس گود میں بچہ آ رہا ہے اس کی کانوں کے اندر ٹوٹیاں گانے کی لگی ہیں۔ بچے نے رونا شروع کیا، بجائے ماں نے قرآن سنانے کے موبائل میں گانا لگا کے سینے پہ رکھ دیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے اتنا گانا سننے والا عبد القادر نہیں بن سکتا، کتا بلہ بن سکتا۔
حلال کی عادت ڈالو، سود سے اللہ کے واسطے چھٹکارا، سود سے اللہ کے واسطے۔ وہ عید کی خوشیاں تمہیں پتہ ہے، عید کا دن کیا ہے؟ انعام کا دن ہے۔ روزے داروں کو روزے پہ انعام دیا جائے گا، تراویح پڑھنے والے کو تراویح پر انعام عید کے دن دیا جائے گا۔ لیکن سود کے پیسے سے عید کے کپڑے بنائے، پھر امید رکھتے ہو اللہ جنت کے دروازے کھول دے گا۔ حرام کے پیسوں سے گھر میں سوئیاں پکائی، امید رکھتے ہو فرشتے ہمارے سے مصافحہ کریں گے۔ حرام کے پیسوں سے روزے کی افطاری کا دسترخوان لگایا، کیا کروں گا اس سال افطاری نہ کروائی، برادری مجھے تانا دے گی۔ اللہ کی قسم اولاد تقوی والی پرہیزگار والی نہیں آئے گی، بیٹا احمد علی لاہوری نہیں آئے گا۔ پچھلے دنوں مولانا ظفر احمد قاسم ٹھنگی والوں کے ساتھ بیٹھا تھا، فرمانے لگے سب سے پہلے حضرت لاہوری کی زیارت کرنے کے لیے میں 54 میل پیدل چل کے گیا۔ میرا ابا بھی بیٹھا تھا، مولانا محمد حیات صاحب بھی بیٹھے تھے، جانگلی لوگ تھے، ایسا جھنکا علاقہ تھا۔ حضرت لاہوری ہمارے علاقے میں تشریف لائے، مولانا محمد علی جلندری رحمت اللہ علیہ بھی، بڑے بڑے اکابرین بیٹھے تھے۔ جانگلی لوگوں نے کہہ دیا ہم تمہارے پیر کو آزمائیں گے۔ تمہارا پیر کہتا ہے روٹی کا ٹکڑا دیکھ کے بتلا دیتا ہے نمازی کا ہے یا بے نمازی کا، ہم درود پڑھیں گے تمہارا پیر سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ مولانا ظفر کہنے لگے میرے ابا نے کہا ہمارا دعویٰ کوئی نہیں کہ ہمارا پیر عالم الغیب ہے، غیب کی خبریں بتاتا ہے، ہمارا دعویٰ کوئی نہیں ہمارا پیر اندر باہر کی خبریں جانتا ہے۔ کہنے لگے نہیں ہم پیر کو آزمائیں گے۔ جانگلی لوگ تھے 72 کے قریب آئے۔ مولانا حیات صاحب فرماتے ہیں کہ میں بھی حضرت لاہوری کے پاس بیٹھا تھا، نیم کی چھاؤں کے نیچے چرپائی لگی تھی، لوگوں نے جھاڑیوں کے پیچھے سے درود پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت لاہوری اٹھ کے بیٹھ گئے، رونے لگے، فرمایا محمد حیات جھاڑیوں کے پیچھے لوگ کھڑے درود پڑھ رہے ہیں، ان کو کہہ دو خدا کے واسطے وضو کر کے درود پڑھو، بغیر وضو کے درود نہ پڑھو۔ پھر فرمانے لگے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں غسل کی حاجت ہے۔ مولانا محمد حیات صاحب، مولانا ظفر احمد قاسم صاحب کہتے ہیں میں نے دوڑنا شروع کر دیا، جا کے جھاڑیوں کے پیچھے ہم نے آواز لگا کے کہا اور لوگوں جس کا امتحان لینے آئے ہو، تقوی پرہیزگاری والا بزرگ کہتا ہے بغیر وضو کے درود نہ پڑھو، درود وضو کر کے پڑھو، اور کچھ لوگوں کو غسل کی حاجت ہے۔ اللہ اکبر، 2 لوگ زمین پہ گر گئے، ایک کا نام الہی بخش تھا، ایک کا نام محمد رمضان تھا۔ کہنے لگے واقعی تمہارا پیر سچا، محمد کا دین سچا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اندر باہر اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ 2 شخص زمین پر بے ہوش ہو کے گر گئے، ہوش آیا، کہنے لگے ہمیں واقعی غسل کی حاجت تھی، رب کعبہ کی قسم ہے اسی وقت غسل کیا، 72 میں سے 54 لوگوں نے ہاتھ پر محمد کا کلمہ پڑھ لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت، شان صحابہ، شان ازواج مطہرات، شان اولیاء اللہ، سر بکف سر بلند، جاگے جاگے آپ سر بکف سر بلند، ماشاءاللہ، اور ایک نعرہ تکبیر، اکابرین علماء دیوبند، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ گندم کی فصل تو سب کے گھر میں آ گئی کہ نہیں بھائی؟ مولویوں نے اپنا حصہ لے لیا، بولو۔ اور ماشاءاللہ کئی میرے جیسے ایسے بھی بیٹھے ہوں گے جنہوں نے چکر لگوا کے تھکا دیا بیچاروں کو۔ اللہ کرے کوئی ایسا نہ ہو جس نے بیٹیوں کا حق دینا ہو، سب نے اللہ کرے بیٹیوں کا حق دے دیا ہو۔ اپنی فصل میں سے 1-2 گٹو اپنی گندم میں سے بیٹیوں کے گھر بھجوا دو، جتنا ان کا حق ہے، اگر نہیں دیا۔ علماء کرام سے کبھی آ کے پوچھا اور ایسا پورے سال کی فصل گھر میں آتی ہے، بیٹیاں بیاہ دی، ان کا حق نہیں دیا، ان فصل میں بیٹیوں کا حق بھی ہے کہ نہیں ہے؟ 5-5 سال کا ٹھیکہ کھا کے گھڑپ کر گئے لے کے، کبھی پوچھا اس 5 سال کے ٹھیکے میں بیٹی کا بھی حق ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا بیٹوں کو بھر دو، لیکن جو وفا بیٹیوں سے ملے گی وہ بیٹوں سے نہیں ملا کرتی۔ کتنا بھر دو۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے بیٹا ایک چوراہے پہ کھڑے ہو کے کسی نہ کسی زاویے سے، تمہاری بات نہیں کرتا، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوا کرتی، کسی نہ کسی زاویے سے شکایت کر دیتا ہے۔ کبھی بیٹی کے منہ سے تم نے ماں باپ کا شکوہ نہیں سنا ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آؤ ایک
ایسی باپ کی داستان سناؤں؟ موت سے پہلے تو مونچھوں کے تاؤ ختم نہیں ہوتے، جب موت کا جھٹکا لگتا ہے پھر بیٹیوں کے آنسوؤں کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ، سندھ کا علاقہ ڈہر کی 25 مربوں کا مالک، 5 بیٹے 1 بیٹی، دنیا سے جانے سے پہلے بیٹوں کو بلایا کہ 5 تیرے، 5 تیرے، 5 تیرے، 5 تیرے، 5 تیرے۔ بیٹی کھڑی پانی کا گلاس لے کے منہ تک پی رہی، ابا مجھے 5 نہیں چاہیے، ابا تیری محبت چاہیے، کہہ دے 5 تیرے، 5 تیرے، میری طرف انگلی کر کے کہہ دے کہ تو میری ہے میرے بھائی، مجھے نہیں کچھ چاہیے۔ لیکن میرے عزیزوں، جذبات تو جذبات ہی ہوتے ہیں۔ دل کے اندر خیال تو آیا ہوگا کہ باپ نے سب کچھ دے دیا، کاش مجھے بھی کہیں یاد رکھ لیتا۔ اللہ، بات آئی گئی ہوئی۔ چند دن بعد اللہ کی کرنی ایسی، باپ کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ ہر طرف رونا، ہر طرف واویلا۔ جنازہ گھر کے اندر پڑا ہے، دیکھنے والوں نے دیکھا کوئی چرپائی پکڑ کے رو رہا ہے، کوئی سرہانے کھڑا ہے، کوئی ابا جی کے کپڑے چوم چوم کے رو رہا ہے، کوئی پانی کا گلاس پکڑ کے رو رہا ہے، کوئی جوتیاں پکڑ کے رو رہا ہے، کوئی اماں جان کو سینے سے لگا کے رو رہا ہے، کوئی بہن کے سر پہ ہاتھ رکھ کے رو رہا ہے۔ ادھر 5 بیٹوں نے ابے کا جنازہ اٹھایا، محلے والوں نے جنازہ اٹھایا، قبرستان لے گئے۔ جنازہ گاہ میں مولوی صاحب نے کہہ دیا صفے درست کرو، جنازے کی تیاری کرو۔ 5 بیٹے پہلی صف میں کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر۔ ادھر جنازہ پڑھانے کا وقت آیا، ایک جوان پہلی صف میں سے نکلا، کہنے لگے جنازہ پڑھانے نہیں دوں گا، یہ تمہارے باپ کا 20 لاکھ روپے کا چیک ہے، یہ شناختی کارڈ ہے، ہائے میرے سے قرضہ لیا تھا آج تک واپس نہیں کیا، اور 5 مربے لینے والوں ذمہ داری قبول کرو، تمہارے میں سے کون دے گا؟ اللہ کی قسم، اللہ سے دعا کرو تیرے میرے پردے اللہ موت تک رکھے، یقین جانو اللہ تو معاف کر دیتا ہے، دنیا چھوڑتی کوئی نہیں۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا تو میرے عزیزوں کسی کو جنازے پہ ذلیل نہ کرنا، یہ نہ ہو کل تیرے جنازے پہ تجھے عزت دینے والا کوئی نہ ہو۔ اللہ اکبر، جسے آج تم نے ذلیل کیا اسے کندھا دینے والے تو بڑے آئے، یہ نہ ہو کل تجھے کندھا دینے والا کوئی نہ ہو۔ شب برات کی رات تم قبرستان گئے ہوگے، 10 محرم کو بڑے پھول لے کے جاتے ہو، عید کے دن مردوں سے ملنے کے لیے جاتے ہو، اور یارو روزانہ جایا کرو۔ آج میری بات، ایک فقیر کی بات اپنے پلے باندھ کے لے جاؤ، اللہ غنی۔ کبھی کبھی ایسی قبروں پر دھیان ڈالا کرو جس قبر پر پھول کوئی نہیں پڑے، جس قبر پر کسی نے پانی کا چھڑکاؤ نہیں کیا، جس قبر کی مٹی پوری ہوئی، مٹی بھی پوری کوئی نہیں، اس قبر پہ جا کے ہاتھ کھڑے کر کے دعا کر لیا کرو، ہاتھ اٹھا کے قل واللہ پڑھ لیا کرو۔ کیا پتا او لوگوں تیرے تو اہل خانہ پر، اور تیرے اہل خانہ تیری قبر پر مٹی ڈالنے والے، تیری قبر پر پھول ڈالنے والے بڑے نظر آئیں گے۔ ایسی قبر پہ جا کے پڑھ لیا کر جہاں پھول ڈالنے والا کوئی نہ ہو۔ میرے عزیزوں، ایسے جنازوں کا ساتھ دیا کرو، ایسے جنازوں کو کندھا دیا کرو جن کا وارث کوئی نہیں ہوتا۔ ایک جنازہ جاتا ہے جس میں ہزاروں پیچھے جنازہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، اور ایک جنازہ ایسا جاتا ہے جس کے اندر 4 آدمی بھی کوئی نہیں ہوتے۔ اللہ کی قسم، ایسی میتوں کے جنازے پڑھا کرو جن کا پیچھے وارث کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ پہلی صف میں سے آدمی باہر آ گیا اور آ کے کہنے لگا 25 مربے باپ کے تم نے کھا لیے، میرا 20 لاکھ بھی تو دو، کون بیٹا دے گا؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا، ولی صاحب کہنے لگے فیصلہ کرو، لوگوں نے اپنے کام کاج کو جانا ہے۔ 5 مربے لینے والوں میں سے کوئی بیٹا آگے نہ آیا۔ اس نمانی غریب بچی کو پتہ لگا کہ جس کے باپ نے اسے 1 کلہ بھی نہ دیا تھا، کہ لوگوں نے جا کے کہہ دیا جنازگاہ کے اندر یہ ہنگامہ ہو رہا ہے، تیرے باپ کے اوپر 20 لاکھ کا قرض ہے، لوگ جنازہ پڑھانے نہیں دے رہے۔ کہ بھائی کہاں مر گئے جو 5 مربے لے کے بیٹھ گئے؟ کہنے لگے کوئی بھی صف میں آگے نہیں آ رہا۔ اس بچی دہرکی کے رہنے والی بچی نے سر کے اوپر برقع ڈالا، پردہ کر کے میرے عزیزوں جنازگاہ کے اندر پہنچ گئی، اور جس نے 20 لاکھ کا تقاضا کیا تھا بلا کے کہنے لگی میرے پاس آ جا، کتنے پیسے ہیں؟ کہ 20 لاکھ۔ اپنی جیب برقعے میں سے مکان کی چابیاں نکال کے اس قرضدار کے ہاتھ پہ رکھ دی، کہنے لگی یہ میرا 50 لاکھ کا مکان ہے، کم پڑ گئے تو اور دے دوں گی، پیچھے ہٹ جا، میرے باپ کی میت کو خراب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کون بتائے
کہ اللہ کے قرآن نے شریعت میں کتنا حصہ بچی کا رکھا ہے؟ کون بتائے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مولانا علامہ عبد الحمید توسوی، حضرت مولانا علامہ عبد الحمید توسوی تباہ کر دیا قوم کو، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس قوم کا، اس کو کھچڑوں پر لگایا، اس کو حلووں پر لگایا، اس کو کمکوں پر لگایا، اس کو میلادوں پر لگایا، اس کو جلوسوں پر لگایا۔ اللہ کی قسم خود گمراہ ہو کے خود بھی قبروں میں چلے گئے، لگانے والے بھی چلے گئے، لگنے والے بھی چلے گئے۔ کئی جنازے ایسے اٹھے کہ فرشتے استقبال کرنے کے لیے آئے، اور کئی جنازے ایسے اٹھے جسم تو جا رہا تھا لیکن پلے ایمان کی رتی بھی موجود نہیں تھی میرے پاس۔ بیداری کا ثبوت دو، احساس پیدا کرو، جینے کا ڈھنگ پیدا کرو۔ تم آدم کے بچے ہو، صرف انسان نہیں ہو، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے امتی ہو۔ تم اللہ کے بندے ہو، تمہارا رب تمہارے سے محبت کرتا ہے۔ نبی جی کی غلامی کا توگ گلے میں ڈال لو، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو، چہرے پہ نبی کی سنت کو سجاؤ۔ آج روتے ہو، قرآن ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، دین ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، اور کیوں نہ نکلتا؟ تمہارے سے سنت کے 4 بال تو سنبھالے میں گئے، دین کے تمہاری سب سے بن گئے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، پڑوسی پیاس سے مر رہا ہے، بجلی کے بل کی وجہ سے میٹر کاٹ دیا گیا، نہیں جی نہیں، رمضان میں ہی دوں گا۔ پیاس اب لگی، پانی میں افطاری میں تجھے پلاؤں گا، بھوک اب لگی ہے، کھلاؤں گا رمضان کے اندر۔ ہر نیک عمل کے اندر مقصد، ہر نیک عمل کے اندر مفاد۔ کسی کو 10 روپے دعا کرنا جی، آواز دے آواز، کسی کو 10 روپے دی آواز کرنا، دعا کرنا جی، کسی کو کپڑا پہ دعا کرنا جی، کسی کو روٹی کھلانی دعا کرنا، روٹی بھی بچی کچی، جو ٹکڑے تم کتوں کے آگے ڈالتے ہو وہ سائل کو دے دیے، دعا کرنا جی۔ دعا اس طرح نہیں ملا کرتی۔ ہاں، ٹوٹا ہوا دل جب جڑتا ہے دعا خود بخود نکل جاتی ہے۔ کسی ٹوٹے دل کو جوڑو، کسی مستحق کی دعا لو، اپنے آپ کا جینے کا ایک رستہ بدلو۔ اتنا سارا مجمع بیٹھا ہے، اللہ کرے کل میں نے جی چاوتلی جمعہ پڑھایا، پھر میں چوٹی زرین گیا، پھر صبح ایک جگہ تھا ڈیرے میں کل سے شیطونسی صاحب میری بات سے اتفاق نہ کرے، میں ایک طالب علم ہوں، علماء کی جھولی میں ایک موتی ڈال رہا ہوں۔ بھائی طاہر صاحب، مکان کے دروازے پر اگر تالا لگ جائے تو تالا ظاہر یہ کرتا ہے کہ صاحب مکان میں، اور مسجدیں کس کا گھر ہے؟ تو کبھی ایسا بھی ہوا کہ اللہ گھر میں نہیں ہوتا؟ چلو ہمارے حفظ آباد میں نہ ہوتا ہو، یا تمہارے احمد پور سیال میں کبھی ایسا بھی کہ اللہ گھر میں نہ ہو؟ تو اپنے گھروں میں گھر والے موجود ہوں تو تالا لگائے تو تیری توہین ہے۔ خدا کے گھر، اللہ کا گھر، اللہ موجود ہے، پھر خدا کے گھر کو تالا لگائے، کیا اللہ کی توہین نہیں ہے؟ کیوں لگتا ہے اللہ کے گھر کو تالا؟ تاکہ پوری یہود و نصارہ کی لوبی کو ہم کامیاب بنانا چاہتے ہیں اور دکھانا چاہتے ہیں، دیکھو ہمارا ایمان ہمیں 500 روپے کی گھڑی چرانے پر مجبور کرتا ہے، تب 2 کلو کا تالا ہم نے مسجد پر لگا رکھا ہے۔ ہمارا ایمان لائلن کی 50 روپے کی جوتی پر ہمیں مجبور کر دیتا ہے۔ لوگوں کیا اس عمل سے پوری دنیا کے اور میڈیا کے سامنے اور پوری دنیا کو تم کیا پیغام دے رہے ہو؟ آج مسجدیں بھی ملکیت، 2 منٹ کی میری بات، میرے بڑے اکابرین بیٹھے ہیں، آج مسجدیں بھی ملکیت ہیں۔ تیری مسجد میں میں نہیں جا سکتا، چدروں میں میوں نہیں جا سکتا، میوں میں چدر نہیں آ سکتا، کیوں؟ اتنا فرق کیوں؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، کسی کی باپ کی جاگیر نہیں۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے تجھے توفیق دی، تیرے سے کلب نہیں بنایا، اللہ نے اپنا گھر بنوا لیا ہے۔ خلیفہ ہارون نے ملکہ زبیدہ سے کیا کہہ دیا؟ اگر آج رات تو میری سلطنت سے باہر نہ نکلی تو تجھے 3 طلاقیں ہیں۔ اللہ غنی۔ دیکھو مسجدوں کی اہمیت۔ میں نے اپنی بہنی پہ مسجد بنائی، میری مسجد ہے، میں چاہوں اس کو بولنے دوں چاہے نہ بولنے دوں۔ واہ بھائی واہ، اتنا بڑا تو بن گیا، تو خدا کے گھر کا مالک بن گیا۔
انتظامی امور کو سنبھالنا، کمیٹی بنانا علیحدہ بات ہے۔ ملکہ زبیدہ کو میری سلطنت سے باہر نہ نکلی تو تجھے 3 طلاق۔ اب طلاق دینے والے بھی طلاق دے کے پھنس گئے، عباسی حکومت اور ملکہ زبیدہ یہ بھی شاہی خاندان کی، اس کو طلاق دے گی جان مصیبت میں آ جائے گی۔ اب ہارون پھر رہے، علماء کرام تو نے کہا یہ تو معاملہ ہو گیا، کوئی بیل گاڑی کا زمانہ ہے، اونٹ گاڑی کا ہے، گدے گاڑی کا، جہازوں کا زمانہ تو کوئی نہیں کہ یہاں سے اڑائے پھر دیسی تجھے دوسری سلطنت کے اندر لے جائے۔ آج جس کو دنیا کہتی ہے تم کس امام کی بات کرتے ہو جسے 4 حدیثیں یاد نہیں؟ ہارون کہنے لگے کوئی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا شاگرد تلاش کر کے لاؤ میرے بھائی۔ اللہ اکبر۔ آج دنیا کہتی ہے تم جسے امام مانتے ہو اسے حدیث نہیں آتی؟ ہارون کہنے لگے کہ جاؤ امام اعظم کا کوئی شاگرد تلاش کر کے لاؤ۔ یعقوب رحمت اللہ علیہ کا یہودی سے جھگڑا ہو رہا تھا، کچا مکان، یہودی کا بڑا مکان تھا، اس نے اپنے مکان کے آگے دیوار کر کے گلی تنگ کر دی۔ یعقوب رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں یار تو نے دیوار کھڑی کر دی ہے، میرے گھر کی ہوا رک رہی ہے، دیوار چھوٹی کر دے۔ انہوں نے کہا چل چل، جب تو پالکی پہ سوار ہو کے آئے گا تب میں دیوار کو گرا دوں گا، چل اپنا کام کر، کہاں تو غریب کا جھوپڑا، کہاں میرا عالی شان مکان۔ اور جس کو ابو یوسف کہتے ہیں لوگ تلاش کرتے پھر رہے ہیں، خلیفہ وقت امام اعظم کے شاگرد کو تلاش کر رہے ہیں۔ یعقوب جی آپ کو خلیفہ وقت نے بلایا، چلے گئے کا بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، پیچیدہ مسئلہ۔ کیا ہوا؟ آؤ اہل علم کی جوتیوں میں بیٹھا کرو، ان کی جوتیوں کے تلوے کے بوسے لیا کرو۔ اللہ کی قسم علم والوں کی جوتیوں میں اللہ نے وہ گہر رکھے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں ہیں، ان کی زیارت بھی کرنا ثواب ہے۔ خلیفہ وقت بڑا مسئلہ بن گیا، منہ سے نکل گیا، اگر میری گھر والی میری سلطنت سے رات تک نہ گئی، رات یہاں گزاری، 3 طلاقیں ہیں۔ کہا تیری گھر والی کا گھر میں بیٹھ کے رو رہی ہے، فرمایا سے رونا بند، اسے کہ رونا بند کر دے، ابھی اہل علم موجود ہیں۔ انہوں نے کہا ہوا کیا؟ کہ مسجد ہے کوئی پاس؟ کہ جی۔ کہ اپنی گھر والی کو کہہ کہ مسجد میں جا کے بیٹھ اور رات گزار، طلاق نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہ قرآن کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ کا گھر ہے، ہارون کی سلطنت نہیں ہے میرے ماشاءاللہ۔ مسجدیں بناؤ تو للہیت، اللہ کی رضا کے لیے، ہر ایک کے لیے کشادگی، بونڈڑی باڑ نہ باندھو، لیبل لگا کر ہر ایک آئے، ہر رنگ ڈھنگ والا آئے، اللہ کو راضی کرنے والا آئے، نبی کا کلمہ پڑھنے والا آئے۔ اللہ کریم جو کہا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اہل اللہ کی صحبت نصیب فرمائے، اللہ والوں کی جوتیوں میں بیٹھنا اور وہاں سے موتی لینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کے پروگرام کو کامیاب بنائے۔ وآخر دعوانا